سیکٹر انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. مثلاً سکھر اور ملتان کا جو ہم چاہتے ہیں پورا ملک جو ہے موٹر وے, اللہ نے ہماری پارٹی کو توفیق دی, وزیر اعظم نواز شریف نے اس کو سنگ بنیاد رکھا, لاہور سے لاہور سے اسلام آباد, بھی اسلام آباد سے پشاور, اور اس کو کراچی سے کنیکٹ کرنا ہے پورے ملک کو. اس کے لیے سکھر ملتان ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر چونکہ انڈر ٹریفکڈ ہے, لاس میکنگ ہوگا, تو اس میں پبلک سیکٹر کرنا پڑے گا. تو یہ جو تمام منصوبے ہیں یہ پریفرنس ہے نمبر 1 کہ پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ انویسٹر آئے اور ان منصوبوں کو کرے اسٹینڈ الون کمرشل بیسس کے اوپر. لیکن یہ خوشائند بات ہے, یہ بڑی پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی میں اس میں بہت فرق پڑے گا. پاکستان کا ڈسٹنس کاشغر سے جب گوادر تک روڈ بنے گی وہ آدھا ہو جائے گا, اس کے فاصلے آدھے ہو جائیں گے, اس کی کارگو موومنٹ, لوگوں کی موومنٹ آدھی کاسٹ پہ ہوگی. تو یہ پاکستان چائنا کے لیے صرف فائدہ مند نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے فائدہ مند ہوگا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے ہوگا, نیبرنگ کنٹریز کے لیے ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند ہے پاکستان کے لیے, چین کے لیے, ان تمام منصوبوں پہ کام کرنا فاسٹ ٹریک کے اوپر, اور انشاءاللہ اس میں انرجی ٹاپ پرائرٹی. بی بینک کے اپنے جو آپ ڈائر کر رہے ہیں شیئرز کو بیچے جو ہیں وہ اس میں تو آپ کا شاید یہ فورن ریزرو والا جو ایمبیشن ہے وہ تو شاید پورا ہو سکے. کیا ریزن ہے اس کو کرنے کی؟ دوسرا کہ اس کے آگے کوئی ان لائن ہے جو دوسری آپ کوئی اور کسی کمپنی کا کچھ کرنے والے ہیں؟ دوسرا پارٹ سر فیکٹر کے اوپر ہماری اب کیا پوزیشن ہے اس پہ بھی تھوڑا بتا دیجیے. اچھا, میں دونوں پہ عرض کرتا ہوں. جہاں تک فاٹف جہاں تک ہے حبیب بینک کا تعلق, یہ لسٹ جو ہے کون سے ڈائیویسٹ کرنے تھے یعنی ڈس انویسٹمنٹ شیئرز کی, کون سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہاں کرنی 26%, کون سے ادارے ٹوٹل سیل کرنے لائک ہیوی الیکٹرک کمپلیکس, اس طرح کے جو ادارے تھے, یہ لسٹ پچھلی حکومت نے بنائی تھی. یہ ذرا کلیریفائی میں کر دوں. اور اس کے ہوتے ہوئے جتنے کوڈل اپروولس تھے, چاہے وہ سی سی آئی ہو یا کوئی ہو, وہ قریباً 35 ادارے تھے جس کی ایک لسٹ بنی تھی. اسی لسٹ کو ہم نے آ کے ایکٹیویٹ کیا. وہاں تو 3G 4G آپشن بھی لسٹ ہوئی تھی, یہ اس کے علاوہ وہ نہیں ہو سکی تو ہم نے آگے کی. وہ جس کی قسمت پہ کام کرنا ہو تو اسی سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ کوئی آل آف اے سڈن کوئی نئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. دیٹ واز آلریڈی پارٹ آف دا لسٹ, اور اس کو ایک کامیاب ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب اس کو کیا ہے تو قریباً سبسکرپشن کے لیے $1.57 بلین کے شیئرز کی سبسکرپشن کے لیے آیا. تو ظاہر ہے ہمارے پاس اگر شیئر ہی 619 ملین تھے تو ہم 700 ملین تو نہیں بیچ سکتے. تو پاکستان کی, اور یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ انڈر دی لا 90% جو ہے اس کے پروسیڈز وہ لون ریٹائرمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں, پرائیویٹائزیشن پروسیڈ جو ہے. تو یہ بیسیکلی قرضہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ول بی ریٹائرڈ, 90 بلین کا قرضہ کم ہوگا اور قیمت بڑی اچھی ملی ہے. تو آگے جو ہے وہ ایک پورا ایجنڈا ہے, ڈسکوز کا ہے ایجنڈا, اس کو پرائیویٹائز کرنے کا, ڈسٹریبیوشن کمپنیز, تاکہ انرجی سیکٹر کو ریفارم کیا جائے. فاٹف کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ یہ قریباً 4 سال پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو گرے رکھا, اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو بلیک کر دیتے تو پاکستان کی ایل سیز اور پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو کافی پرابلم ہوتی. 4% سے 5% ریکنفرمیشن چارجز دینے پڑتے. وہ ہم نے کئی ایکشنز کیے جس میں ATA قوانین میں تبدیلی بھی تھی, اور ایڈمنسٹریٹو ایکشنز, سینٹرل بینک نے بہت ایکشنز کیے, پارلیمنٹ میں کافی. اس کے بعد فیبروری میں ہمیں پاکستان کو وائٹ کر دیا گیا, اور وہ ہمارا جو گرے کیا گیا پاکستان بینکنگ سیکٹر کو, دیٹ ہیز بین ریمووڈ. اور یہ بھی قریباً 4 سال, اکثر خبریں ایسی 3 سال سے 4 سال کے بعد مل رہی ہیں پاکستان کو, چاہے وہ نیا بانڈ ہو, چاہے سکوپ 9 سال کے بعد, اپنا بانڈ 7 سال کے بعد, فاٹف 4 سال کے بعد, IBRD واپس 4 سال کے بعد. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سر اس کو اسٹیپس تاکہ گورنمنٹ آئی نہیں بیسکلی دے آر ڈوئنگ گڈ جاب بائی لوئنگ ٹیکس اینڈ ریڈیوسنگ دی ریگولیشن فار بزنس. لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس نے کتنا کانفیڈنس شو کر رہا ہے. کچھ نمبر ریئلسٹک نمبر دو گے, ایگزیجوریٹڈ نہ دیا جی شرف صاحب دے گے سر, بعد پتہ لگا کہ سب جھوٹے نمبر ہے. سر دیکھیں نمبر دینا اوبیسلی پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا کام ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
سب سے پہلے ہم نے سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن پاکستان، FPR اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایک ونڈو ان کی بنا دی. تو جو انویسٹر ہے اس کے لیے 3 جگہ علیحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ کے جتنی فیسیلیٹیشن ممکن ہے وہ ہم جتنی زیادہ کریں گے اتنی ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہمارا انڈیکس میں اوپر جائے گا. اس کے لیے ہم بڑا سیریس کام کر رہے ہیں. جو پاکستان بزنس کونسل ہے جس میں بڑے بڑے ادارے ہیں، اور ان کو ہم نے ایک ریسنٹ میٹنگ میں نے ان کو ٹاسک دیا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ پرپوز کریں کہ ہم کون سے ایکشنز کریں جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بہتر ہو. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. نقوی صاحب ماشاء اللہ آپ کی پرسنل جو کوششیں ہیں نا تو بہت اچھی ہیں. آپ نے بڑی اچھی طرح بتایا ہر چیز. کیونکہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اپنا فنانس منسٹر دینا ہے، تو اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان پر تو اثر کوئی نہیں. تو اس سے غربت ہے، جیسے انمپلائمنٹ ہے جو آپ نے بتائی ہے، GPT، ایک عام آدمی اس سے کیا غرض ہے کہ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ ٹائم گیپ ہوتا ہے، یعنی ٹائم لگتا ہے کہ جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی، انڈسٹری چلے گی، GDP گروتھ ہوگی، تو اسی سے پھر یہ کمپنیاں نکلتی ہیں. اسی سے مثلا آپ کو اکنامک کوریڈور شروع ہوگا تو اس سے جو پروجیکٹ شروع ہوں گے اس پہ ملازمتیں بے انتہا نکلیں گی. ہم نے 3G 4G آپشن جو تھی یہ صرف یہ نہیں تھا کہ 118 ارب مل جائے. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے. ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے، تقریباً 4 سال پیچھے تھے. پچھلی گورنمنٹ 4 سال ٹرائی کرتی رہی، کر ہی نہیں سکی. اور انہوں نے تو 75 ارب رکھا تھا اپنے بجٹ میں، ہم نے تو 118 میں الحمدللہ آپشن کیا ٹرانسپیرنٹ. اور 2 لائسنس ہمارے پاس موجود ہیں جس کی قریباً جو مالیت ہے 50 ارب ہے. اس سے 9 لاکھ امپلائمنٹ اپرچونٹی جو ہے نا جی، 9 لاکھ روزگار کے مواقع اس سے نکلیں گے صرف 3G 4G کے اگلے جو ہم نے کیا ہے اس سے اگلے 4 سال میں. تو جو آپ جتنا یہ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ مثلا کچھ چیزوں کا جو ہے اس کا اثر فوری ہونا چاہیے. جیسے آئل کی قیمتیں گری، جب بڑھتی ہیں تو دم سے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن اس پہ بھی وفاقی حکومت صوبوں کو پرائم منسٹر خود خط لکھ چکے ہیں کہ جی آپ انشور کریں کہ جو جتنا کم ہونے چاہیے کرایہ. آپ نے دیکھا کہ کافی صوبوں میں اب کرائے ٹرانسپورٹرز نے اور کارگو کے سارے کم ہوئے ہیں، ایون PA نے کرائے کم کیے. تو اس کا جو ہے اس کا اثر جو ہے بالکل عام آدمی پہ انشاءاللہ پڑے گا. کچھ جو وقت درکار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ٹائم، ویٹنگ ٹائم، وہ ضرور لگتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور کام کرنا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح جیسے میں نے کہا نا کمپلیسنٹ اب ہم ایزی نہیں لے سکتے کہ جی چلیں اب پاکستان سٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو گیا اب آپ آرام کریں. اور نہیں، یہ موج میلہ والی بات نہیں ہے. 3 سال اور محنت کریں. کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کیا بتانا کہ جو برک 5 کنٹریز کا ایک اس نے اونیل اکانومسٹ نے دیا تھا، اب اس نے منٹ ایک دیا ہے ملیشیا، انڈونیشیا، ٹرکی اور نائجیریا کہ یہ اپ کمنگ کنٹریز ہیں. اسی رپورٹ میں اس نے کہا پاکستان کا ذکر کیا ہے کہ یہ 2050 میں دنیا کی 18ویں اکانومی بن جائے گی. ابھی 44th ہے، 44 18ویں بن جائے گی. لیکن ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو ہمارے لیے اصل چیلنج ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کے، آپ سب امبیسڈرز ہیں پاکستان کے، میڈیا از دی بیسٹ امبیسڈر. آپ ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں. کچھ بیمار ذہن ہیں ان کو پاکستان کی بہتری راس نہیں آتی، ان کو پھر بھی خوشی نہیں، بجائے اللہ کا شکر ادا کریں اور ذرا پیس آف مائنڈ کے ساتھ کوئی اچھے مشورے دیں. وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے. ہمیں یعنی کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے. جو فورن انویسٹر ہے وہ دور بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ اکنامک انڈیکیٹر دیکھ رہے ہیں، اس سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے واپس مارکیٹ میں آگے ہم آگے ہیں مارکیٹس میں. تو ابھی جیٹرو نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اسی طرح چلے گا تو پاکستان دنیا کا دوسرا بہترین ملک یعنی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بن سکتا ہے. 2nd چوائسز کنٹری فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو یہ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. یہ جو 3 سال کا تھا کہتے ہیں جو اچیو ہوگا اللہ میاں نے 1.5 سال میں کر دیا ہے، 20 مہینے میں کر دیا ہے. اسی طرح میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس طرح ہم سفر شروع کریں اور انشاءاللہ اس سے بہت بہتری ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. سر آپ پچھلی دفعہ ٹیلیفون کا ٹیکس ہے اس کے بارے میں وعدہ کرتے ہوئے بھائی جان، میں نے ٹیلی فون کا جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے بجٹ میں امپلیمنٹ کیا. ایک بات جو 11 سینٹ تھے اس کو ہم نے 11 روپے جو تھے اس کو ہم نے کم کیا کہ منیمم ہوگا 1 اور میکسیمم 3. اس کے اوپر جو کمپنیز تھیں جن کا اربوں کا نقصان ہونا تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا.
وہ کورٹس میں چلے گئے, 2 ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے آ گئے. ہم نے حوصلہ نہیں چھوڑا, ہم نے فائٹ کیا اور سپریم کورٹ نے وہ تمام اسٹیز ویکیٹ کر دی ہیں. ابھی جو ہے ریٹ 11 سے منیمم 3 سینٹ وہ ہو چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو وائٹ ٹریفک تھی جو کہ 2 ملین منٹ سے کم ہو کے 4 لاکھ منٹ پہ آ گئی تھی فی ماہانہ, فی پر منتھ, وہ قریباً 1 ملین پہ دوبارہ واپس چلی گئی ہے. تو یہ پچھلے 4 ہفتے میں اس کا ہوا ہے. تو ہم نے وعدہ پورا کیا تھا بجٹ میں, لیکن لوگوں نے جا کے اس کو جوڈیشری سے اسٹے لے لیا, اور وہ اس کو ہمیں یہ قریباً 8 مہینے جنگ کرنی پڑی, محنت کرنی پڑی, اور پھر ایونچولی سپریم کورٹ سے جیت کے اب وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. تھینک یو. تھینک یو. جی تسی پہلے کلاس دے رہے ہاں ہاں میسج زیادہ